بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے والدین کا بیجا لاڈ پیار اور بچوں کی تربیت پر اس کے اثرات۔ آج کل کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ وہ کمیاں، وہ چیزیں جو اپنی زندگی میں وہ حاصل نہیں کر پائے یا ان کو مل نہیں سکیں، یا وہ سہولیات جو وہ فیسلٹیز جو ان کو مل نہیں سکیں، وہ ساری کی ساری اکٹھی کر کے اپنے بچوں کے قدموں میں رکھ دیں۔ حالانکہ اس کے بہت برے اثرات جو ہیں وہ بچوں کی پرسنالٹی پہ مرتب ہو رہے ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہ جو بچوں کی تربیت پہ اثر ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ذمہ داری کی کمی۔ بچوں کو آپ جب ہر کام، ہر چیز بچوں کو آپ اویل کر رہے ہیں، آپ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اور ایون کہ مدرز جو ہیں وہ بچوں کے پیچھے ایسے جیسے ملازم بنی ہوئی ہیں، جی ان کے سامنے کھانا پیش کر رہی ہیں، ان کے بستر سیٹ کر رہی ہیں، ان کے یونیفارم جو ہے وہ پریس کر رہی ہیں، ان کے شوز پالش کر رہی ہیں، بچوں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، پاگل ہوئی پڑی ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے بچوں میں بالکل ذمہ داری جو ہے وہ اس نے ختم کر دیا ہے۔ اس ایج میں بچوں کو آپ رسپانسبلٹیز دیں، چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دیں، زیادہ وہ جو ان کی اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے اپنے یونیفارم کو پریس کرنا، ان کے جو ہے اپنے شوز پالش کرنا، اپنا بستر سیٹ کرنا، یہ ساری چیزیں آپ بچوں کو دیں کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں اور ان کو پتہ ہو کہ ہم پہ بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے، ہم نے بھی کوئی کام کرنا ہے۔ اور دوسرا جو ان کی تربیت پہ اثر ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے خود غرضی کی عادت۔ بچوں کی جب ہر خواہش ان کے ایک کہنے پہ پوری ہو رہی ہے، ان کو ہر چیز مل رہی ہے اور کسی چیز کی کمی نہیں ان کو آ رہی، تو ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، اس بات کا کہ کیسے جب کسی بچے کی خواہشات پوری نہیں ہوتی یا وہ چیزیں جو انہیں مل رہی ہے، جن کو وہ چیزیں نہیں مل رہی، تو ان کی تھنکنگ پہ ان کے جذبات، ان کے احساسات جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے، کیونکہ وہ اس سٹیج سے گزرتے نہیں ہیں۔ ان کے بولنے سے پہلے تو ان کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے حدود کی کمی۔ بچوں کو یہ سمجھنا مشکل ہو گیا ہے کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، اور یہ والدین نے بتانا ہے، یہ ہم نے بتانا ہے بچوں کو کہ یہ چیز ان کے لیے ٹھیک ہے، یہ خواہش ان کی پوری ہو جائے گی، لیکن یہ چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ پوری نہیں ہو سکتی۔ تو تبھی بچے سمجھ پائیں گے کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہیں اور کون سی جو ہیں وہ نقصان دہ ہیں۔ تو جب ہر چیز، ہر خواہش ہم پوری کر رہے ہیں تو بچوں کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ ہے بچوں کی شخصیت کی کمزوری۔ ہر خواہش کو پورا کرتے جانا بچوں کی شخصیت کو کمزور کر دیتا ہے، کہ آپ ایون کہ فار ایگزامپل اگر میں چھوٹی سی اس کی مثال دوں، کہ جیسے اسکول میں بچہ آیا ہے اور اس کا یہ ایشو ہے کہ وہ اسکول سے لیٹ ہو گیا ہے، اور اس کے گھر والے جو ہیں وہ کال کر رہے ہیں یا وہ آ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ایشو تھا، ہماری بائک خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے ہمارا بچہ جو ہے وہ اسکول سے لیٹ ہو گیا، تو اسے آپ نے کچھ کہنا نہیں۔ اور اگر یہی بات وہ بچہ خود کہے، آپ بچے کو خود سکھائیں بھئی یہ بات آپ نے خود جا کے کہنی ہے، تو میرے خیال میں بچہ اس دن ایک نئی چیز سیکھے گا، اس کی پرسنالٹی میں ایک نئی چیز آئے گی، اس کی پرسنالٹی مزید جو ہے وہ مضبوط ہوگی، دوسروں سے بات کرنے کا اس میں حوصلہ پیدا ہوگا۔ اور پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہر بات ہم ان کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کہیں پہ گئے ہیں تو کوئی اس کا نام پوچھ رہا ہے تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو ہمارا بیجا لاڈ پیار جو ہے وہ بچوں میں خوش اخلاقی کی کمی جو ہے اس کا باعث بن رہا ہے، کہ جب ہم بچے کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو ان میں عاجزی اور شکر گزاری کے جذبات جو ہیں وہ پیدا نہیں ہو رہے، کیونکہ جب آپ کو کبھی کبھار آپ کی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ اس پہ شکر گزار ہوتے ہیں والدین کے، اللہ تعالیٰ کے۔ اور اگر آپ کی ہر خواہش ہی پوری ہو رہی ہے تو آپ میں یہ نہ تو شکر گزاری کے جذبات آئیں گے، نہ عاجزی آئے گی، اور پھر اس کے نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے، اور سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ جو ہیں وہ خوش اخلاقی کا یا شکر گزاری کا یا دوسروں کے ساتھ عاجزی کا رویہ اختیار نہیں کریں گے۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت میں
میانہ روی اختیار کریں، بچوں کے اچھے کاموں پر ان کے لیے تعریفی رویہ رکھیں، اور جو غلط چیزیں ہیں ان سے بچوں کو منع کریں۔ ایک جو سب سے بڑی غلطی ہم والدین کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، ابھی تو یہ ان کو کچھ نہیں کہنا، ابھی تو جو اگر غلط بھی کہہ رہا ہے تو وہ بھی مان لو، صحیح کہہ رہا ہے تو وہ بھی مان لو، اس کی ہر بات مانتے جاؤ۔ اور پھر جب بچہ تقریباً 5 6 7 کی کلاس کی ایج تک پہنچتا ہے تو پھر مدرس خود یہ ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہیں، یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اب بچے تو ہماری بات نہیں مانتے، یہ تو ہماری بات نہیں سنتا، جو ہے وہ ٹیچرز اسے کہیں، آپ اسے کہیں، ہماری بات تو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کو عادت نہیں ہوتی، آپ نے اسٹارٹ سے اس کو یہ عادت ہی اس کی ڈیولپ نہیں کی کہ بیٹے یہ چیزیں غلط ہیں، یہ آپ نے نہیں کرنی، یہ صحیح ہے، یہ آپ نے کرنی ہے۔ اس کو تو ہر چیز پہ جو ہے وہ ایکسیپٹنس کی عادت پڑی ہوتی ہے کہ میں جو بھی کہوں گا پیرنٹس اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور وہ اس کو جو ہے وہ پورا کریں گے۔ تو پھر جب ایک دم سے بچہ بڑا ہوتا ہے پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہو اب تو ضرورت ہے، اب اس کو بتانا ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، پھر اتنے سالوں میں آپ نے نہیں بتایا تو ایک دم سے بچہ اس کو کیسے ایکسیپٹ کرے گا، کیسے قبول کرے گا؟ تو لہٰذا آپ سٹارٹ سے ہی چھوٹے ہوتے سے جب آپ کے بچے، تو تبھی سے آپ لوگ یہ رویہ اپنائیں کہ بچوں کو تبھی سے آپ ان کی حدود جو ہیں وہ مقرر کر دیں کہ بچے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، یہ چیزیں آپ نے کرنی ہیں، یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی، ان کا کیا مقصد ہے اور ان سے آپ کو کیوں روکا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سٹارٹ سے ہی ڈیفائن کرنا شروع کر دیں بچوں کو۔